بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج پھر ایک چھوٹے سے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ پہنچانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بے شک اسلام جو ہے وہ مکمل نظام حیات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، روزے کا حکم دیتے ہیں اور طریقہ بتاتے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری آ جائے تو اس کا طریقہ علاج کیا ہے۔ بے شک ہمیں کسی بھی بیماری کے لیے ڈاکٹروں کے پاس ضرور جانا چاہیے، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ معالج جو ہیں آج کے یا پچھلے دور کے یا آنے والے دور کے جو بھی معالج ہوں گے ان کے پاس جانا انتہائی اہم ہوتا ہے۔ ہمیں دوسری طرف یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ وظیفوں کا دین نہیں ہے، بلکہ وہ اعمال کا دین ہے، کہ اس میں دین جو ہے وہ اس پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم صرف وظائف پر تسبیح صبح سے شام تک پھیرتے رہیں اور عمل جو ہے وہ ہمارا زیرو ہو۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جسمانی صحت کے لیے جو وظیفہ ہے وہ ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزے رکھو گے تو تندرست رہو گے، یعنی کہ جو شخص روزے رکھے گا وہ تندرست رہے گا۔ اور یقینی بات ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو ہم میں سے بہت سارے بیمار جو ہیں وہ بھی صحت یابی کے ساتھ رہتے ہیں اگر وہ روزے مکمل طور پر رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ صبح کے وقت ہم نے کھانا ہوتا ہے اور شام کے وقت پھر افطاری ہوتی ہے، دن بھر ہمارا پیٹ جو ہے وہ خالی رہتا ہے، اور اگر افطاری کو ہم افطاری سمجھ کے کریں، یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھایا اور بس ختم کر لیا، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر مکمل جو ہے صحت یابی والا روزہ رکھنا ہے تو وہ صبح سحری میں تھوڑا بہت کھانا اور پھر افطاری میں تھوڑا بہت کھانا، تو وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزے واقعی ہمارے لیے صحت مند ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ایک اور ہے کہ بیماریوں کی ڈھال جو ہے وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں تہجد کے نوافل ادا کرنے چاہیے، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا بھی کام تھا کہ وہ بھی تہجد کی جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ برائیوں اور ممنوعات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور بیماریوں کے لیے ڈھال ہے۔ یعنی کہ تہجد کا جو نماز ہے وہ بھی بیماریوں کی ڈھال ہے، یہ بھی بہت بڑا وظیفہ ہے اگر کوئی عمل کرے تو۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد کرو گے تو مال غنیمت پاؤ گے، اور اگر سفر کرو گے تو تندرست رہو گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل میں نے آپ کے سامنے آج بتایا ہے وظیفے کا، کہ وظیفہ جو ہے وہ تو ضرور ہمیں کرنا چاہیے، لیکن عمل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ پہلے عمل آ گیا کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں، وہ ایک عملی جو ہے وہ عبادت ہے۔ دوسرا جو ہے تہجد کی نماز جو ہے اس میں بتایا گیا ہے۔ تیسرا جو ہے کہ سفر کریں گے تو اس میں بھی آپ تندرست رہیں گے۔ تو یہ تینوں جو وظائف ہیں یہ آج آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی بھی خشوع و خضوع کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یار جو دین کی بات ہو اس کو دوسروں تک لازمی پہنچانے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر پر ایک ہی بات ہے کہ نماز کو اول وقت میں مساجد میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کیا کریں، خواتین گھروں میں اہتمام کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔